علماء جمیل احترام، سادات کرام، خلفائے اعظام، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت علامہ مولانا شوکت علی صاحب، علامہ مولانا سید اصغر علی صاحب، صلاح الدین صاحب، نظام الدین بابا اور تمام علماء جمیل احترام اور ہر دل عزیز سید توصیف علی بابا اور غوث سمدانی پیر لاشانی قطب ربانی صاحباج لامکانی سرکار پیر پیرا میر میرا شاہ زیلا روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس مجلس میں شرکت فرمانے والے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اسلام کی مقدس خواتین، میری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحامدین والمطمعین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز مکرم برادران ملت اسلامیہ، بس آپ لوگوں کے سامنے چند منٹ کے لیے میں حاضر ہوں، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر کے مولانا ہمارے بھتیجے اصغر علی کو مائک سونپ دیا جائے گا۔ لیکن آئیے، میں ابھی غوث پاک کے جلوے اپنے آنکھوں میں بسا کے آیا ہوں، سبحان اللہ، اور وہ سرزمین کو دیکھا ہے، الحمدللہ دوبارہ دیکھا ہے، اور آپ لوگ یہاں 11ویں منا چکے ہیں، میں وہاں 11ویں منا کے آیا ہوں، الحمدللہ۔ رب کعبہ کی قسم، میں نے دیکھا کہ جہاں پر 11ویں شریف منائی جا رہی ہے، ان کے مزار پر ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے ان کی تربت پر رحمتوں کی بارش سے برس رہی ہو، الحمدللہ۔ تو اس بارش میں ہم لوگ نہ کر آئے ہیں۔ آئیے، میں نے ابھی جس حدیث مبارکہ کو اپنا موضوع سخن بنایا، آئیے اس پر اس روشنی ڈالنے سے پہلے ہمارا مل کر بارگاہ رسالت والے رسالت میں اس گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، وہ نبی جو اندھیری قبر میں کام آئے، زور سے کہو، وہ نبی جو ہماری محشر میں ہماری شفاعت کرائے، وہ نبی جس کے چہرے کو قرآن نے والضحیٰ کہا، جس کی جلد انبر کو قرآن نے واللیل کہا، جن کی آنکھوں کو قرآن نے ما زاغ البشر وما طغى کہا، وہ نبی نیر اعظم روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم کر بابا جی بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرے پڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والعلم والحلم والحکم والبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ معلومات پیش کرنے سے پہلے سب سے پہلے ایک منقبت سماعت فرما لے، جس کی خواہش بھی ظاہر کی ہے کہ میں منقبت پیش کروں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یاد رکھو، کم ہونے کی بنیاد نہیں ہے، کم میں دم ہونا چاہیے۔ کم کوئی بات نہیں ہے، لیکن کم میں دم ہونا چاہیے۔ اور ہم تو کربلا والے ہیں، 72 کیسے تھے وہ دکھا چکے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ ٹھنڈ ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، اسی لیے کہ غوث کا نعرہ ہی ہمارے ٹھنڈ کو اکھاڑنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آئیے دوستو، منقبت پیش کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اور درود پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بات سمجھ دو دوستو، بغداد محلہ کا سفر کرنا ہے، بولو زور سے ہاں یا نہ۔ اگر بغداد محلہ کا سفر کرنا ہے تو ہماری بس میں بیٹھنا پڑے گا۔ کہاں بیٹھنا پڑے گا؟ بس میں۔ ڈرائیونگ کروں گا میں ان بزرگوں کی نگرانی میں، یہ ان کی نگاہ ہوگا، ان کی نگرانی میں بس چلاؤں گا، پیسنجر آپ ہوگے، لیکن یار دنیا
کا دستور ہے کہ اس میں پیٹرول کی ضرورت پڑتی ہے, ڈیزل کی ضرورت پڑتی ہے, یا گیس کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں؟ تو یہ گیس اور پیٹرول کیا جاننے کے لیے بگتا, اس کے لیے سبحان اللہ کا پیٹرول چاہیے, سبحان اللہ کا پیٹرول چاہیے. اگر الحمدللہ اللہ اکبر یہی پیٹرول بڑھتے رہے انشاءاللہ ہماری بس بغداد معلیٰ میں منزل مقصود تک پہنچ جائے گی, منزل مقصود تک پہنچ جائے گی. آئیے شاعر کیا فرماتا ہے, سماعت فرمائے. میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم, میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم, تیرے ذکر سے بنے ہیں میرے کام غوث اعظم, تیرے ذکر سے بنے ہیں میرے کام غوث اعظم. اور شاعر فرماتا ہے کہ میں جب بھی کوئی مصیبت میں ہوتا غوث پاک کا نام لے لیتا, غوث پاک کے صدقے میں میری مشکلوں کو دور کر دیا جاتا ہے. شاعر کیا فرماتا ہے, میرے سامنے جو آ کر کوئی مشکل نہ ٹھہری, کہہ دو سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے سامنے جو آ کر کوئی مشکل نہ ٹھہری, تیرا نام آ رہا ہے میرے نام غوث اعظم, تیرا نام آ رہا ہے میرے کام غوث اعظم, میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم. اور شاعر کیا چاہتا ہے غوث پاک سے, میں نظر اٹھا کے دیکھوں تو ہو سامنے مدینہ, میں نظر اٹھا کے دیکھوں تو ہو سامنے مدینہ, میرے عشق کو عطا کر وہ مقام غوث اعظم, میرے عشق کو عطا کر وہ مقام غوث اعظم, میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم. اور یاد رکھو حضور غوث پاک کے نسب حسب کو کیا سمجھتے ہو, اس قادری سلسلے کو کیا سمجھتے ہو, جانتے ہو حضور غوث پاک اپنے باپ سے نسب و حسب میں حسنی ہے, اور ماں کی طرف سے حضور غوث پاک حسینی ہے. تو یہ حسن اور حسین کا رنگ ہے میرے دوستو, حسن مجتبیٰ کا بھی رنگ ہے اور شہید الشہداء شہید کربلا کا بھی رنگ ہے میرے دوستو. یہ مولا علی کی شیر خدا کی اولاد ہے. شاعر کیا فرماتا, تو علی کا زور باجو, تو رسول حق کی خوشبو, تو علی کا زور باجو, تو رسول حق کی خوشبو, تیرا فیض تیری رحمت تو ہے عام غوث اعظم, تیرا فیض تیری رحمت تو ہے عام غوث اعظم, تیرے ذکر سے بنے ہیں میرے کام
گھر کا طواف کعبے نے بھی کیا ہے، روایتوں میں مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے گھر کا طواف کعبے نے بھی کیا ہے۔ اسی لیے شاعر اپنے شعر میں کیا ملاحظہ انداز سے ارشاد فرماتا ہے، کرے کہ کیوں نہ کعبہ بھی طواف ان کے در کا، کرے کہ کیوں نہ کعبہ بھی طواف ان کے در کا، کہ تمام اولیاء کے ہے امام غوث اعظم، کہ تمام اولیاء کے ہے امام غوث اعظم، میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، زور سے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، مریدی لا تکب کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی سرکار نے خود فرمایا، آپ کے قصیدے مبارک میں دیکھ لو، مظہر جمال مصطفیٰ میں بھی لکھا ہوا ہے، مریدی لا تکب کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ اور ہماری لاج کس کے ہاتھ میں ہے؟ بغداد والے کی۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ میں ہے؟ بغداد والے کی۔ مصیبت ٹال دینا کام ہے کس کا؟ غوث اعظم کا۔ مصیبت ٹال دینا کام ہے کس کا؟ غوث اعظم کا۔ اور عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، کفن پر نام لکھ دینا غوث اعظم کا، کفن پر نام لکھ دینا غوث اعظم کا۔ اور فرشتے روکتے کیوں ہو؟ مجھے جنت میں جانے دو۔ قادری سے محبت رکھتے تو کہہ دو سبحان اللہ۔ فرشتے روکتے کیوں ہو؟ مجھے جنت میں جانے دو۔ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا۔ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ فرشتے۔ اور ایک اور سے آخری سے سماعت فرمائے، فرشتے لحد میں مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا من ربو کا ما دینو کا ما کنتو تقولو فی حق ھذا رجل۔ فرشتے لحد میں جب مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا طریقے قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا، طریقے قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا۔ اگر خاموش رہوں تو تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ بارگاہ رسالت میں مرتبہ جم کا درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضى۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ میں نے ابھی بھی اس حدیث پاک کو پڑھا آپ کے سامنے۔ میرے دوستو آئیے بس چند بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ دوستو ایک بات یاد رکھو، اپنے ذہن میں بٹھاؤ کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ جب کوہ طور پر جاتے 40 دن تک اللہ رب العزت سے کلام کرتے۔ کتنے دن بولو؟ 40 جب 40 دن کوہ طور پر جاتے اور اپنی امت سے 40 دن ہٹ جاتے، پھر اپنی قوم کے پاس، اپنی امت کے پاس جاتے تو قوم کلمہ بھول جاتی، قوم کلمہ بھول جاتی۔ جب آپ آتے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ،
لوگ کلمہ بھول جاتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ موسیٰ انہیں کلیم کہا گیا اور موسیٰ کلیم اللہ جب کوہ طور پر 40 دن تک جاتے تو جانتے ہو قوم اپنا کلمہ بھول جاتی. میرے دوستو اللہ کے رسول جب اس حدیث مبارکہ کو صحابہ اکرام کے سامنے رکھا, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب آپ کہتے ہیں کہ ایک نبی اپنی امت سے 40 دن ہٹ جائے تو امت کلمہ بھول جائے, تو آپ تو کہتے ہیں کہ میں خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما, میں آخری نبی ہوں, میں خاتم ہوں, اب میرے بعد کوئی نبی نہیں. یا رسول اللہ ایک نبی جب امت سے 40 دن دور ہو جائے اور وہ قوم کلمہ بھول جائے تو اے اللہ کے حبیب آپ تو خاتم النبیین ہیں, آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. آپ نے کہا میرے بعد نبوت کے دروازے کو بند کر دیا جائے گا. یہ اللہ کے حبیب تو قوم کا کیا ہوگا, قوم کیسے بھلا پائے گی, قوم کیسے آگے چلے گی, یہ دین اسلام یہ دین مبین یہ قیامت تک کیسے رہے گا. آپ فرماتے ہیں اس دین کا محافظ رب ہے, اس دین کے محافظ کے لیے کون لوگ آئیں گے. تب اللہ کے رسول نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میرے امت کے علماء ایسے ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کی نبیوں کی طرح ہوں گے, جیسے نبیوں کی طرح بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے. میرے دوستو ایک شخص نے تو غوث پاک کو سوال بھی کر دیا کہ آپ کے نبی نے کہا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, کہ آپ کے امت کے علماء بنی اسرائیل کی نبیوں کی طرح ہوں گے. ایک عیسائی بول اٹھا اے غوث سمدانی سنو, تمہارے نبی نے کہا کہ ہمارے امت کے علماء ایسے ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کی نبیوں کی طرح ہوں گے. میرے نبی نے تو مردوں کو زندہ کیا ہے. وہ عیسائی کہتا ہے, چیلنج کرتا ہے کسے, حضور غوث پاک سے کہ میرے نبی نے مردوں کو زندہ کیا ہے. تمہارے نبی کے تم علماء ہو, بتاؤ تم نے کون سے مردوں کو زندہ کیا ہے. اللہ اکبر. اس حدیث مبارکہ کو حضور غوث پاک فرماتے ہیں بتا کس مردے کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے, بتا. میرا نبی برحق ہے, یاد رکھو دریاؤں کی روانی پلٹ سکتی ہے, پہاڑوں کی تبجیاں نہیں ہٹ سکتی ہے, ہر چیز مٹ سکتی ہے, سورج ادھر اگتا ہے تو ادھر اگ سکتا ہے, لیکن میرے نبی کی زبان کبھی غلط نہیں ہو سکتی. بتا آپ نے اس حدیث مبارکہ کے تحت کہیں مردوں کو زندہ کر دیا, کئی مردوں کو زندہ کر دیا. میرے دوستو بات لمبی چوڑی نہیں کہنا چاہتا, بس حضور غوث پاک کی 2 باتیں کہہ کر میں آپ لوگوں کے سامنے سے اجل ہو جانا چاہوں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ شان غوثیت کیسی ہے جسے ولیوں کا سردار کہا گیا. کہہ دو سبحان اللہ. جسے دنیا روشن جمیل کہتی ہے, جسے لوگ محبوب سبحانی کہتے ہیں, جسے لوگ قطب ربانی کہتے ہیں, جسے لوگ صحابہ جلا مکانی کہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کیسا مقدس, اس سرزمین پر مقدس اللہ نے بندے کو پیدا فرمایا. اللہ اکبر. جس کی شان اقدس اتنی بہترین بنائی ہے کہ اگر کوئی غوث پاک کی زندگی کو دیکھ لے تو نبی کی زندگی کو کبھی ٹچ نہیں کرے گا. صرف غوث پاک کی حیاتی زندگی کو دیکھ لے اور بات والی زندگی کو بھی دیکھ لے تو کوئی بھی نبی تک نہیں پہنچ پائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ایسا مقدس بندہ ہے. میرے دوستو جانتے ہو جب آپ پیدا ہونے والے ہوتے ہیں تو اگلی رات آپ کے والد بزرگوار حضرت موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں میرے آقا تشریف لاتے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. تشریف لاتے ہیں, ارشاد فرمایا اے موسیٰ سن لے, کل تیرے گھر جو بچہ پیدا ہوگا وہ ایسا بچہ پیدا نہیں ہوگا, بلکہ سن لے جیسے میری فضیلت تمام انبیاء میں ہے ایسے تیرے بیٹی کی فضیلت تمام اولیاء اللہ میں ہوگی, تمام اولیاء اللہ میں ہوگی. اور سن لے میں جیسے تمام انبیاء کا سردار ہوں, تیرا بیٹا تمام اولیاء اللہ کا سردار ہوگا, تیرا بیٹا تمام اولیاء اللہ کا سردار ہوگا. اور سن لے میرا قدم تیرے بیٹے کی پشت پر ہوگا اور تیرے بیٹے کا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہوگا, تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب بات یہ سمجھے کہ جب یہ بات ہوئی حضور فرماتے ہیں کہ تیرا بیٹا بغداد معلیٰ کی جامع مسجد میں یہ اعلان کرے گا قدمی ھذا رکبت کل ولی اللہ, کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. میرے دوستو وہ وقت بھی آیا حضور غوث پاک نے بغداد معلیٰ کی جامع مسجد میں اعلان کیا قدمی ھذا رکبت کل ولی اللہ. میرے دوستو جانتے ہو یہ اعلان کرنا کتنی بڑی بات ہے,
کتنی بڑی بات ہے، کوئی عام بات ہے کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، کیا کوئی اور بات ہے؟ یہ کوئی مذاق ہے؟ لیکن دوستو عبد القادر جیلانی قصیدہ میں لکھتے ہیں، قصیدہ قادریہ میں لکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی میں لوگوں کے سامنے بولتا ہوں میں نہیں بولتا، مجھے میرا رب بلواتا ہے، مجھے میرا رب بلواتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اعلان کیا، جانتے ہو اس وقت علی حیدری بیٹھے ہوئے تھے، کہہ دو سبحان اللہ، ایک مقدس ولی بیٹھے تھے اور منبر رسول کے پاس بیٹھے تھے۔ خود علی حیدری لکھتے ہیں کہ جب غوث پاک آئے بغداد مولا کی جامع مسجد پر یہ اعلان کیا قدمی ھذا رکبت کل ولی اللہ، تو علی حیدری کھڑے ہو گئے۔ علی حیدری کھڑے ہونے کے بعد حضور غوث پاک کے قدموں پر بیٹھ گئے اور ان کے قدموں کو اپنی پشت پر رکھا، اپنی پشت پر رکھا، اعلان کیا اے غوث سمدانی، آپ کا اعلان ہے کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، سب تو ایکسپٹ کریں گے، سب تو زبان سے قبول کریں گے، لیکن یہ علی حیدری پریکٹیکل کر کے بتاتا ہے، پریکٹیکل کر کے بتاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب نے قبول کیا، سب نے قبول کیا، غوث پاک کے قدموں کو اپنے پشت پر سب نے قبول کیا۔ بڑے بڑے اکابرین اولیاء حضرت سید احمد کبیر رفاعی نے قبول کیا، بولو سبحان اللہ، احمد کبیر رفاعی نے قبول کیا، حتیٰ کہ دوستو جانتے ہو حضور غوث پاک سے 200 سال پہلے کا زمانہ، کتنا؟ 200 سال، جسے جنید بغدادی کہتے ہیں، جسے رئیس الطائفہ کہتے ہیں۔ آپ قادری سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں، حضرت شیر شفتی، معروف پردی، حضرت جنید بغدادی، ابو بکر سبلی، ان کے تمام کے مزاروں پر میں جا کے آیا ہوں۔ میرے دوستو وہ مقدس ولی فرماتے ہیں کہ میں یکایک ایک دن اپنے مریدوں کے جھرمٹ میں بیٹھا ہوا تھا، 200 سال پہلے۔ حضور غوث پاک کو 850 سال ہوئے اور جنید بغدادی کو 1000 سال سے اوپر کا عرصہ گزر گیا۔ حضور جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں 1,00,000 مریدوں کے جھرمٹ میں بیٹھا ہوا تھا، یکایک مجھے وحدانیت ہوئی، تمام مرید بیٹھے ہوئے تھے، مجھے وحدانیت ہوئی اور میری زبان سے بے شک کا یہ کلمات نکلے، حضور آپ کا قدم میری پشت پر ہے، آپ کا قدم میری پشت پر ہے، آپ کا قدم میری پشت پر ہے۔ دوستو سب مرید چلے گئے، چند مرید بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ارشاد فرمایا سرکار یہ زبان کیسے؟ آپ نے ایک ایسی زبان استعمال کیا کہ آپ کا قدم میری پشت پر، آپ کا میری پشت پر آپ کا قدم۔ میرے دوستو جنید بغدادی فرماتے ہیں اے لوگو، اے مریدو، اے عاشقو، اے متلمسو، اے معتقدو، سنو، میں نے بے شک کا کہا لیکن سنو، یہ بغداد معلیٰ کی سرزمین ہے، اسی سرزمین پر 200 سال کے بعد ایک اللہ کا مقدس ولی ہوگا جسے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، جسے غوث سمدانی کہتے ہیں، وہ پیدا ہوگا اور وہ بغداد معلیٰ کی جامع مسجد پر اعلان کرے گا قدمی ھذا رکبت کل ولی اللہ، وہ 200 سال بعد اعلان کرے گا۔ جنید 200 سال پہلے اپنی گردن کو جھکائے دیتا ہے، 200 سال پہلے جنید اپنی گردن کو جھکائے دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آؤ غریب نواز کی بارگاہ میں چلتے ہیں، میرا خواجہ خواجگان عطائے رسول کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ جب یہ اعلان ہوا تو غریب نواز تستونیا پہاڑ میں تھے، بولو کہاں تھے؟ تستونیا پہاڑ میں خدا کی عبادت میں تھے۔ یہ افغانستان میں تستونیا پہاڑ ہے۔ اس وقت موبائل کا دور نہیں تھا، موبائل کا دور نہیں تھا، اس وقت روحانیت کا دور تھا، اس وقت روحانیت کا دور تھا، موبائل نہیں تھا، واٹس ایپ نہیں تھا، فیس بک نہیں تھا، لیکن دوستو اس وقت کی ولایت کے بادشاہوں کی بات بڑی روحانیت ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جانتے ہو دوستو جب اعلان کیا غوث پاک نے اعلان کیا قدمی ھذا رکبت کل ولی اللہ، غریب نواز نے تستونیا پہاڑ میں سن لیا، پہاڑ میں سن لیا، اور دوستو تمام اولیاء اکرام نے اسے قبول کیا، لیکن غریب نواز کا قبول کرنا اور ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں اے غوث سمدانی سن لو، تمام اولیاء نے اپنی گردن کو جھکایا ہے، لیکن معین آپ کے قدموں کو اپنی پشت میں بھی لیتا ہے اور اپنی پلکوں میں بھی لیتا ہے، اپنی پلکوں میں بھی لیتا ہے۔ یہ غریب نواز نے کہا۔ ایک اور ولی کا ذکر سماعت فرما لو، میں اپنی بات کو اختتام کی طرف بڑھا رہا ہوں۔ ایک اور ولی کا ذکر ہے جس سے شیخ مشرق کہا جاتا ہے،
اس وقت کے دور میں شیخ مشرق کا بڑا رتبہ تھا. شیخ مشرق اتنے بڑے اس وقت شیخ تھے کہ بغداد معلیٰ میں ان کے جیسا کوئی نہیں تھا. میرے دوستو جب یہ اعلان ہوا ختم حاجات رقبت کل ولی اللہ، تو تمام ان کے جتنے چاہنے والے تھے، مریدین تھے، سب عاشق تھے، ان کی بارگاہ میں پہنچے. سرکار یہ کیسا شخص ہے جس نے اعلان کر دیا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. سرکار آپ جیسا کوئی شیخ نہیں ہے، آپ جیسا اس دنیا میں ابھی روئے زمین پر کوئی مشائخ نہیں ہے. اے سرکار آپ سے بڑھ کر وہ عبد القادر جیلانی نے اعلان کیا کہ قدمی حاضر رقبت کل ولی اللہ. سرکار آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ان کی ولایت کو تسلیم کرتے ہیں؟ کیا ان کی بادشاہت کو تسلیم کرتے ہیں؟ کیا ان کے قدم کو آپ تسلیم کرتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اب وہ آئے تو انہوں نے کہا بیٹھ جائیے. کہہ دو سبحان اللہ. تمام مریدوں کو بٹھا دیا. ایسا دور نہیں تھا کہ آج ایک پیر دوسرے پیر کی حسد کرے، ایک عالم دوسرے عالم کی حسد کرے. وہ دور نہیں تھا، بلکہ وہ روحانیت کا دور تھا. اپنی نگاہیں محفوظ لوہے محفوظ پر اٹھا لیتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ شیخ مشرق نے کہا بیٹھ جائیے، اور بیٹھنے کے بعد کیا کیا جانتے ہو؟ اپنی نگاہ کو آسمان پہ ڈالا. زور سے بولو. آپ نے عالم ارواح میں اپنی نگاہ کو ڈالا، پھر آپ نے تحت الثری میں نگاہ کو ڈالا. اللہ اکبر. پھر آپ نے مغرب میں نگاہ کو ڈالا، پھر مشرق میں نگاہ کو ڈالا، جنوب میں ڈالا، شمال کو ڈالا. میرے دوستو چند منٹ آپ سوچتے رہے. وہ بھی بڑے مشائخ تھے، وہ بھی بڑے بڑے پیر اعظام تھے. اللہ اکبر. اس وقت اس روئے زمین پر بغداد معلیٰ کی سرزمین پر ان کے جیسا کوئی نہیں تھا، حقیقتاً کوئی نہیں تھا. میرے دوستو سب دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آپ کھڑے ہو گئے. زور سے کہو. سب دیکھنے کے بعد آپ کھڑے ہو گئے. ارشاد فرمایا اے لوگوں کس نے اعلان کیا؟ بغداد معلیٰ میں اعلان کیا. کس نے اعلان کیا؟ عبد القادر جیلانی نے اعلان کیا. کیا قدمی حاضر رقبت کل ولی اللہ. انہوں نے اعلان کر دیا. میرے دوستو آپ اتنے بڑے شیخ ہو کر بھی آپ نے اپنی گردن کو جھکا دیا. آپ نے اپنی گردن کو جھکا دیا. سب دیکھتے رہے اور اپنے مرید اپنے پیر سے دلیل مانگتے رہے. اے پیرو مرشد آپ تو اتنے بڑے ولی اللہ ہیں، آپ تو اتنے بڑے شیخ ہے، آپ تو اتنے بڑے پورے مرشد ہو، آپ نے بھی جھکا دیا، آپ نے بھی جھکا دیا. تو وہ شیخ فرماتے ہیں، وہ شیخ مشرق فرماتے ہیں اے لوگوں میں نے ایسے ویسے اپنی گردن کو نہیں جھکایا، میں نے ایسے ویسے اپنی گردن کو نہیں جھکایا. تو کیسے جھکایا؟ کہا میں نے سب سے پہلے عالم ارواح میں دیکھا. عالم ارواح میں دیکھا جتنے آنے والے ولی تھے. جب عبد القادر جیلانی نے بغداد معلیٰ میں اعلان کیا، جتنے آنے والے ولی تھے ان کی روحوں نے عالم ارواح میں اپنی گردنوں کو جھکایا، اپنی عالم ارواح میں گردنوں کو جھکایا. پھر میں نے دیکھا، میں نے تحت الثری تک دیکھا. جتنے بھی اکابر اولیاء تھے، جتنے بھی بڑے بزرگ تھے، جتنے بھی بڑے مشائخ تھے، تمام نے اپنی گردنوں کو اپنی قبروں میں جھکایا، اپنی قبروں میں جھکایا. پھر میں نے جنوب میں دیکھا، شمال میں دیکھا، مغرب میں دیکھا، مشرق میں دیکھا. جتنے اولیاء اللہ دنیا میں تھے انہوں نے سب نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا. تو میں نے بھی اپنی گردن کو جھکا دیا، تب میں نے بھی اپنی گردن کو جھکایا. یہ ہے ولی کامل، یہ ہے ولیوں کا سردار. اللہ اکبر. جو تمام دنیا کے تمام اولیاء اللہ نے اپنی گردنوں کو جھکایا. ایک بات اور سمجھ لو میرے دوستو، ایک بات اور کہہ دوں کہ آپ تمام پیر کو جانتے ہیں، آج کے پیر کو بھی جانتے ہیں، آگے کے پیر کو بھی جانتے ہیں. میرے دوست اور بزرگوں کیا جانتے ہو؟ ایک ہی بات نکلتی ہے. پیر مخدوم شاہ، پیر جنید بغدادی، پیر مارو کرکی، پیر شر شکتی، پیر جنید بغدادی، پیر بہلو دانا، پیر بشر حافی، پیر حسن عسکری. دوستو پیر غریب نواز، کہہ دو سبحان اللہ. پیر بختیار کاکی، پیر گنجے شکر، پیر نظام الدین اولیاء، پیر سراج الدین اکھی، پیر علاؤ الدین پنڈوی، پیر مخدوم سمنانی، پیر دریائے دولا، پیر شاہ عالم. تمام کم پیر 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 کہتے ہیں. پیر کہتے ہیں کہ نہیں؟ بولو. آؤ اس دور کے اندر پیر
مدنی میاں، پیر کمال الدین بابا، پیر نظام الدین، پیر پیارے صاحب بابا، پیر پھلا، پیر پھلا، میرے دوستو جس کو کہتے ہیں اس کو پیر کے نام سے پکارتے ہیں، جس کو یاد کرتے ہیں اس کو پیر کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو دنیا میں ایک چیز ہے، ایک ولی ہے، جب جس کا نام آئے گا، عبد القادر جیلانی کا نام آئے گا، محبوب سبحانی کا نام یاد آئے گا، خود میں ربانی کا نام یاد آئے گا، اب پیر نہیں کہا جائے گا، پیرانے پیر کہا جائے گا، پیرانے پیر کہا جائے گا۔ یہ ایک واحد ولی ہے جس کا نام آئے گا تو پیرانے پیر کہا جائے گا۔ میرے دوستو آخری بات کو سمجھ لو، یاد رکھو آج ہم نے غوث پاک کے نیاز کو بنایا، عبد القادر صاحب کے یہاں پیر و مرشد پیرانے پیر کی نیاز کو بنایا، آپ کو بلایا، ہمیں بلایا، ہماری زبان سے کچھ مناقب اور فضائل کو بیان کروایا، منقبت کو پیش کیا گیا، آپ سنتے ہیں، ہم سنانے آئے ہیں، یہ سب سادات لوگ بھی آئے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن مجھے ایک حضور غوث پاک کی بات یاد آتی ہے، جانتے ہو حضور غوث پاک کا فرمان کیا ہے؟ جب کوئی بندہ میرا نام لیتا ہے تب تک وہ نام نہیں لیتا، اس کی زبان پر تب تک میرا نام نہیں آتا جب میں خود نہ چاہوں۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک کا فرمان ہے، حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں تب بندے کی زبان پر میرا نام آتا ہے، اللہ اکبر۔ تو پتہ یہ چلا کہ آج راج پارٹی کی سرزمین پر غوث پاک راضی ہو چکے ہیں، غوث پاک راضی ہو چکے ہیں۔ تم آئے ہو تو سمجھو کہ حضور غوث پاک راضی ہو چکے ہیں، ہم آئے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہماری زبانوں سے کوئی بات آپ کے سامنے پیش ہو، حتیٰ کہ غوث پاک فرماتے ہیں جب تک میرا مرید ہو، کوئی عاشق ہو، تب تک وہ نام نہیں لیتا تب تک کہ میں خود نہ چاہوں، میں خود نہیں چاہتا۔ میرے دوست اور بزرگوں، اور آخری بات یہ بھی سمجھ لو کہ حضور غوث پاک کو 11ویں سے کیوں یاد کیا گیا؟ کیوں یاد کیا گیا غوث پاک کو؟ آپ جانتے ہیں، پوچھو ربیع الاخر کی 17ویں تاریخ ہے غوث پاک کی، 11ویں، بولو زور سے، 11ویں نہیں ہے تو آپ لوگ کیوں 11ویں بناتے ہو؟ بار بار 11ویں شریف کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ میرے دوستو آپ خود عبد القادر جیلانی سے پوچھتے ہیں، لوگوں نے مریدوں نے سوال کیا یہ پیرے پیرا میرے میرا، یہ آپ کو شان و شوکت کیسے، آپ کی اتنی بڑی شان کیسے، آپ کو اتنا بڑا مرتبہ کیسے؟ اے عبد القادر، کسی مردے کو آپ ایک قدم لگا دو تو مردے میں زندگی آ جاتی ہے۔ اے عبد القادر، 12 برس کی ناؤ کو زندہ نکالنا یہ کوئی کم بات نہیں ہے۔ اے عبد القادر جیلانی، اگر دریائے دجلہ پر آپ اپنے عصا مبارک کو گاڑ دو تو پانی کی ضرورت نہیں کہ وہ آگے بڑھ سکے۔ اے عبد القادر، آپ کا مقام اتنا بلند کیسے؟ خود عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اور ایک مسئلے کو بھی سوال کرتے ہیں، اے لوگوں میں پوری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں کو منایا کرتا تھا، بولو زور سے۔ 850 سال پہلے حضور غوث پاک خود لکھتے ہیں کہ 850 سال پہلے حضور غوث پاک خود میلاد منایا کرتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ یہ سنت غوث ہے، میلاد کا منانا یہ سنت غوث ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں جانتے ہو حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں ہر سال 12ویں منایا کرتا تھا، ہر سال 12ویں منایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میری قسمت کا ستارہ بلند ہو گیا، میری قسمت کا ستارہ بلند ہوا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، میں سو رہا تھا، بیداری میں میرے آقا اور کہا اے بیٹے عبد القادر، تو نے مجھے 12ویں سے یاد کیا ہے، جا دنیا تجھے 11ویں سے یاد کرے گی، جا دنیا تجھے 11ویں سے یاد کرے گی۔ اسی لیے آج حضور کی بات پر لبیک کہتے ہوئے تمام حضرات حضور غوث پاک کی 11ویں کو منا رہے ہیں، یہی 11ویں کا فلسفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غوث پاک کا قرب عطا فرمائے۔ بات تو بہت کہنا چاہتا تھا، وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ آگے بھی بات کو میں بڑھا تھا، لیکن دوست اور بزرگوں بس اتنا ہی کہوں گا، اللہ تبارک و تعالی غوث پاک کا سایہ کرم ہم پر قائم و دائم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔